میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مضمون کا آغاز امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے کیا جائے، کیونکہ آج ہر جگہ علی علی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ اور میں 4 مصروں میں آپ کو یہ بتاؤں گا، حسین نے یہ تربیت بطول سے ہی پائی تھی، بچا لی اپنے خون سے ولایت علی ولی، گلی گلی نگر نگر علی علی ہے اب مگر علی کے لب پہ یا حسین ہے۔ اور آپ کی سماعتوں کی نظر ایک کلام کروں گا، اس کے بعد مولا علی کے چند اشعار پھر کے آپ کی سماعتوں کو پڑھیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ہم سب یہاں ذکر میں بیٹھے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر میں کوشش ہی کر سکتا ہوں، ان کا ذکر یا تو خدا ہی کر سکتا ہے یا تو مولا خود ہی کر سکتے ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں سکتا حسین کا رتبہ، حسین کا رتبہ، حسین کا رتبہ، حسین کا رتبہ، حسین کا رتبہ کوئی سمجھ نہیں سکتا حسین کا۔ سبھی آپ مل کر پڑھیں کیونکہ جشن میں بیٹھے ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں سکتا حسین کا رتبہ، حسین کا رتبہ، حسین کا رتبہ۔ میں بتاتا ہوں کہ مولا کا رتبہ کیا ہے، کہ ہے انبیاء سے بھی اعلیٰ حسین کا رتبہ، حسین کا سکتا حسین کا رتبہ۔ اور قبلہ سماعت فرمائیے گا کہ تمام نبیوں کی عقلیں بگر خدا دے دے، تمام نبیوں کی عقلیں بگر خدا دے دے، ازل سے تابابد موت بھی نہ آئے مجھے، میں پھر بھی لکھ نہ سکوں گا حسین کا رتبہ، حسین کا رتبہ۔ اور آپ سب نے دیکھا کہ جب راہب بیٹے مانگنے آیا مولا حسین سے، مانگنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا، لیکن مولا حسین نے دیے بیٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹے عطا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں کچھ مصلحت تھی، وہ مصلحت میں بتاتا ہوں کہ تھے اختیار محمد میں لوح اور قلم، بسر نصیب میں راہب کے خود کیے نہ رقم، سمجھ لیتا کہ زمانہ حسین کا رتبہ، حسین کا رتبہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، سمجھ نہیں سکتا حسین کا رتبہ۔ اور میرے مولا حسین علیہ السلام، حسین چاہے تو ہوتا ہے مردہ خود زندہ، حسین چاہے تو ہوتا ہے مردہ خود زندہ، بہت سے لوگ نہیں مانتے یہ بات، ذرا حبیب اٹھ کے بتانا حسین کا رتبہ، حسین کا رتبہ، حسین کا رتبہ، حسین کا رتبہ کوئی سمجھ نہیں سکتا حسین کا رتبہ۔ اور دیکھیں اب میں آپ کو لفظوں میں مولا کا ذکر بتا رہا ہوں، کوئی انگلش میں بولے گا، کوئی فارسی میں، کوئی کچھ زبان میں، کوئی کچھ زبان میں، مولا کا ذکر ہر زبان میں ہے۔ لفظیات کی یہ کیسی کیسی مجبوری، تمام آیت تحریر ہو گئی پھر بھی ابھی بھی باقی ہے لکھنا حسین کا رتبہ، حسین کا رتبہ کوئی سمجھ نہیں سکتا حسین کا رتبہ۔
ہر ایک سورے کا میں ترجمہ بتاتا گیا، اسے میں حمد سے والناس تک سناتا گیا۔ کسی نے پوچھ لیا تھا حسین کا رتبہ، حسین کا رتبہ، حسین کا رتبہ، حسین کا رتبہ۔ اور آپ سب کو یاد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں سجدے کی حالت میں تھے، میرے مولا آ کر بیٹھ گئے، تو حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جب تک امام حسین نہ اٹھے سجدہ طویل کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سجدہ طویل کیا، جو پیچھے نمازی تھے اتنا لمبا سجدہ ان سے برداشت نہیں تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ نمازی کانپ رہے تھے، عجیب حالت تھی، نمازی کانپ رہے تھے، عجیب حالت تھی، طویل سجدے سے سر کو اٹھا کہ بولے نبی سمجھ تو گیا ہوگا حسین کا سمجھ نہیں سکتا حسین کا رتبہ۔ محمد والے محمد صلوات جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بریح کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ مذہب نہ ذات، وقت نہ موسم کی بندشیں، جو بھی درے حسین پہ آیا نہ جائے گا۔ اور جب تک قائم ہے عباس کا علم، ہم کو جدیدیوں سے ڈرایا نہ جائے گا۔ محمد والے محمد صلوات پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے، پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے، نعرہ حیدریوں میں لگانا واجب ہے، خم میں یہ کہتی تھی سورج کی گرمی، خم میں یہ کہتی تھی سورج کی گرمی، جلتے دلوں کو اور جلانا واجب ہے۔ جب مولا نے اعلان کیا، کچھ لوگ تو پہلے ہی جل رہے تھے، تو سورج نے انہیں اور جلایا کہ جلتے دلوں کو اور جلانا واجب ہے، جلتے دلوں کو اور جلانا واجب ہے۔ اور دیکھیے جلتے دلوں کو اور جلانا واجب ہے، ذکر علی پر انگلی اٹھائی ہو جس نے، ذکر علی پر انگلی اٹھائی ہو جس نے، اس انسان پر ہاتھ اٹھانا واجب ہے، اس انسان پر ہاتھ اٹھانا واجب ہے۔ شیعہ سنی بعد میں کرنا بچوں کو، شیعہ سنی بعد میں کرنا بچوں کو، پہلے تو انسان بنانا واجب ہے، پہلے تو انسان بنانا واجب ہے، پہلے تو انسان بنانا واجب ہے۔ کیسے لڑے ہم مرحب سے وہ کہتے تھے، کیسے لڑے ہم مرحب سے وہ کہتے تھے، کول نبی ہے جان بچانا واجب ہے، نبی ہے جان بچانا واجب ہے، پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے، نعرہ حیدریوں میں لگانا واجب ہے۔ اور دیکھیں کہ کن لوگوں نے اپنے سجدے چھوڑ کر میرے مولا کی حفاظت کی، واجب سجدے، ہاں چھوڑ کے واجب سجدے کو کہتے تھے سعید، چھوڑ کے واجب سجدے کو کہتے تھے سعید، مولا کو تیروں سے بچانا واجب ہے، مولا کو تیروں سے بچانا واجب ہے، جس محفل میں حضرہ ہو اس میں سجاد، جس محفل میں حضرہ ہو اس میں سجاد،
بتایا ہے کہ جانا واجب ہے، ماں نے بتایا ہے کہ جانا واجب ہے۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ ہری کلام کے دو چار ایسے حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ آپ سب یہاں ذکر میں موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں مولا علی کی محبت ہے، اور ہم سب کا اب مولا کی یاد ہمارے دل میں آ رہی ہے کہ حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ سینکڑوں سور ماتے اور پہلوان ہزار تھے تو ہے بر میں سبھی یار، مگر میرے یار مرد کا ذکر جب آیا تو علی یاد آیا۔ عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے، خوب برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے، رن میں عباس جب آیا تو علی یاد آیا۔ حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ کہ تحت باطل کو کئی ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا، تحت کیا چیز ہے دربار الٹتے دیکھا، خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آیا۔ حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ اور ہم سب کے دل میں ایک تمنا ہے کہ ہم خانہ کعبہ جائیں، ہم مدینے جائیں، ہم کربلا جائیں۔ اور دیکھیے کہ جب مولا کا زبان، مولا کا عاشق ان جگہوں پر جاتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ گھر سے تو وہ ارادہ کر کے گیا کہ میں خانہ کعبے جاؤں گا، میں طواف کروں گا، کہ اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا، اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا، یہی نیت تھی کروں گا میں طواف کعبہ، کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا۔ حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ آپ سبھی میرے ساتھ ذکر میں شامل ہو جائیں۔ حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ اگلا مصرع بہت خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب شامل ہو جائیں۔ حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ کہ آدم و نوح و الیاس یا حضرت عیسیٰ، آدم و نوح و الیاس یا حضرت عیسیٰ، وہ سلمان یا یعقوب یا حضرت موسیٰ، وقت ان پر بھی جب آیا تو علی یاد آیا۔ حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ اور جو میرے مولا سے بغض رکھتے ہیں، جو میرے مولا سے نفرت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو نہیں مانتے، ہم علی کو نہیں مانتے، کہ جو کہ اقوال پیغمبر کو بھلا بیٹھے تھے، ہم علی کو بھی نہیں مانتے جو کہتے تھے، ہم علی کو بھی نہیں مانتے جو کہتے تھے، ان کو مٹی میں دبا